अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्सार आलम। बहुत शुक्रिया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने का और लाइक करने का और शेयर करने का। इस वक्त हम आपको अमेरिकी सियासत के बारे में बताएंगे थोड़ा सा। जो लगता है कि पाकिस्तान की सियासत वहाँ पहुँच गई है, घुमसान का रन पड़ा हुआ है वहाँ पे, और गद्दारी के फतवे इशू शुरू हो गए हैं जैसे पाकिस्तान में होते थे। मोदी का यार कौन है और इंडिया का यार कौन है, ये बातें सारी पाकिस्तान में इलेक्शन के दिनों में, इलेक्शन से पहले भी होती थी, बाद में भी होती रही। और मुख्तलिफ सियासी लीडर एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाते रहे कि वो मोदी का यार है। जो भी इंडिया से थोड़ी सी बातचीत कहीं शुरू होती थी तो इल्ज़ाम लगा दिया जाता था कि मोदी के साथ, क्योंकि दुश्मन मुल्क है। और एग्जैक्टली यही कुछ अमेरिका में भी हो रहा है। वहाँ पे रूस के एक किरदार को मुसलसल डिस्कस किया जा रहा है। जो इल्ज़ाम ये लगा था, ट्रंप ने इल्ज़ाम लगाया था ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन पे कि उसने रूस के साथ मिलकर साजिश की है प्रेसिडेंट ट्रंप की कैंपेन को ख़राब करने के लिए। और उस वक्त ये साजिश के मुताबिक एक अफवाह फैलाई गई जिसके मुताबिक रूस ने ट्रंप की मदद की है और 2016 की कैंपेन में, और वो ट्रंप को चाहता है कि वो ट्रंप जीत जाए। और रूस के जो हैकर्स हैं वो अमेरिका का जो इलेक्ट्रल सिस्टम है उसमें घुस चुके हैं, और जो वोट्स पड़े हैं ओबामा को, उस वक्त हिलरी क्लिंटन उस वक्त मुकाबले में थी ट्रंप के, तो जो ट्रंप को वोट पड़े हैं उन दोनों के दरमियान इलेक्शन था। ओबामा की 2 टर्म्स मुकम्मल हो चुकी थी, तो उसमें उन्होंने रद्दोबदल किया है और जीत का जो मार्जिन है वो बदल दिया। ये बाद में वाकयात से ये बात साबित हुई कि ये इतला इतनी मुसद्दका नहीं थी और ऐसा नहीं हुआ। और उसमें दो रियासतें ऐसी थी वहाँ अमेरिका की जिसके वोटर लिस्ट को एक्सेस किया था रशियन हैकर्स ने, लेकिन वो नताइज को कोई रद्दोबदल नहीं कर सके। और इस पे क्रिस्टोफर स्टील की एक रिपोर्ट भी है जिस पे $12 मिलियन खर्च किए ओबामा के बाद जो हुकूमत आई है बाइडन की। और लेकिन वो भी कुछ उसमें से तलाश नहीं कर सके कि ट्रंप की मदद रूस ने की थी या नहीं की थी। तो अब ट्रंप जब दोबारा इख्तियार में आया है, आज उसने जो वहाँ पे मुलाकात की है फिलिपीन के सदर बोंग बोंग मार्कोस के साथ, उसमें प्रेस टॉक की ओवल ऑफिस में बैठ के। वो जाहिर है प्रेस टॉक तो होनी थी फिलिपीन और अमेरिका के ताल्लुकात के बारे में, लेकिन वहाँ एक सवाल किसी रिपोर्टर ने पूछ लिया। जैसे पाकिस्तान में रिपोर्टर्स बहुत सारे सवाल पूछते हैं जो प्लांट किए जाते हैं, तो ये लगता है कि सवाल प्लांट किया गया था। उसने तुलसी गैबर्ट की रिपोर्ट, जो डायरेक्टर हैं नेशनल इंटेलिजेंस की अमेरिका में, हिंदू हैं, और उन्होंने उन्होंने फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए कहा कि मुझे बहुत सारे हज़ारों नए डॉक्यूमेंट्स मिले हैं जिससे बात साबित होती है कि ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने जानबूझ के ये साजिश की ट्रंप को हरवाने की। तो उसकी बुनियाद पे ट्रंप ने कहा कि अब तुलसी गैबर्ट के पास वो सारी डॉक्यूमेंट्स आ चुकी हैं, हज़ारों डॉक्यूमेंट्स हैं और मज़ीद हज़ारों डॉक्यूमेंट्स आ रही हैं। और उस पे उन्होंने जो बात की है वो बहुत बड़ी बात है। और अमेरिका की तारीख में पहली बार ये हुआ है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये कहा है कि उन जो पिछले सदर थे बराक ओबामा, वो उन्होंने गद्दारी की है। उन्होंने ट्रीजन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया प्रेसिडेंट ट्रंप ने। जो दो दफ़ा के अमेरिका के सदर रह चुके हैं, उसको उन्होंने बड़े तंज से उनका नाम लिया। उन्होंने कहा, डू यू रिमेंबर बराक हुसैन ओबामा, डू यू नो दैट पर्सन? और वो कह रहे हैं कि इसी ऑफिस में, जिसमें वो ओवल ऑफिस में बैठे हुए थे, यहाँ पे प्रेस टॉक कर रहे थे, उनके इसी ऑफिस में बैठ के मेरे खिलाफ साजिश की गई, जो कि और जो मुल्क की सलामती के खिलाफ थी, जो गद्दारी है, और वो ओबामा ने की। ओबामा उसका हेड था, हिलरी क्लिंटन उसके साथ थी। बाइडन जो साबिक सदर हैं अमेरिका के, अभी उन्होंने हाल ही में उनकी उनकी सदारत ख़त्म हुई है तो ट्रंप ने टेक ओवर किया है, तो वो भी उसमें शामिल था और कुछ और साथी ओबामा के उसमें शामिल थे। और ये झगड़ा शुरू हुआ है इतवार वाले दिन। ट्रुथ सोशल जो एक सोशल मीडिया की ऐप है, उस पे प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनी वीडियो शेयर की। वो जाली वीडियो थी और जिस पे जिस उस वीडियो के शेयर करने से अमेरिका में तूफान खड़ा हो गया, क्योंकि वह जाली थी। और उसमें प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये मेंशन नहीं किया कि जाली है, फेक है, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई की मदद से बनाई गई है। वो एआई की मदद से बनाई गई थी और उसको उसको बनाया गया था उस मीटिंग पे जो 2016 नवंबर 2016 में प्रेसिडेंट ट्रंप अब उस वक्त इलेक्ट हुए थे, नए सदर मुंतखब हो चुके थे, और बराक ओबामा सिटिंग प्रेसिडेंट थे, और वो
ان کا ٹینور ختم ہو رہا تھا دسمبر میں، جنوری میں، تو اس وقت پریزیڈنٹ اوباما نے بلایا، دعوت دی پریزیڈنٹ ٹرمپ کو، ملاقات کی، اور اس ملاقات وہ اوول آفس میں ہوئی، اور وہاں بیٹھے جو ملاقات ہوئی اس ملاقات کے اوپر اے آئی سے ویڈیو بنائی گئی، جس میں ایف بی آئی کے ایجنٹ اوول آفس میں داخل ہوتے ہیں ٹرمپ کے اشارہ کرنے پہ، اور وہ براک اوباما کو پکڑ کے کندھوں سے بازو سے اٹھاتے ہیں، ان کو گراتے ہیں فرش پہ، اور ان کے ہاتھوں کو پیچھے ہاتھ کڑی لگاتے ہیں، اور پھر ان کو لے جاتے ہیں جیل میں، اور پھر جیل میں دکھایا گیا کہ اورنج سوٹ پہن کے جو قیدیوں کا لباس ہے، قیدی نمبر 804 وہاں انہوں نے بنایا، تو قیدی نمبر 804 کا انہیں لباس پہنایا اوباما کو، اور اسے جیل میں بند کیا اور دکھایا وہ پریشان بیٹھا ہوا ہے جیل میں، اور پھر رہا آگے پیچھے۔ اس کے بعد وہاں بنچالا آ گیا، اور اس سے لوگوں نے ٹرمپ پہ سخت تنقید کی، انہوں نے کہا کہ یہ جعلی ویڈیو پریزیڈنٹ آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس کیسے لگا سکتا ہے، تو اس کے بعد اوباما نے یہ جو بات کی ہے منگل والے دن، یہ بڑی اہم ہے، اور اس سے لگتا ہے کہ امریکی سیاست میں ایک طوفان برپا ہونے والا ہے، اور اس کے جواب میں اوباما نے کہا ہے کہ یہ ڈسٹریکشن ہے، اور اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں اوباما نے یہ بات ڈسٹریکشن کی کیوں کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ٹرمپ جو ہے وہ اس وقت جو پرابلم ہے امریکہ میں، اس سے عوام کی نظریں ہٹانا چاہتا ہے، توجہ ہٹانا چاہتا ہے، اس لیے اس نے مجھ پہ الزام لگایا ہے غداری کا، اور جو بہت بڑا الزام ہے، اور اسی بنیاد پہ وہ لگایا ہے کہ تاکہ اس ایشو سے توجہ ہٹ جائے، اور وہ ایشو کیا ہے؟ وہ ایشو ہے جیفری ایپسٹائن فائلز کا۔ جیفری ایپسٹائن اور اس کی گرل فرینڈ گزلین میکسویل، یہ موساد کے لیے کام کرتے تھے، اور گزلین کا والد بھی موساد کا ایجنٹ تھا۔ انہوں نے وہاں پہ ایک نیٹ ورک بنایا امریکہ میں، جس میں یہ دنیا بھر کے جو مشہور لوگ تھے، جو صدر تھے، وزرائے اعظم تھے، بڑے بڑے عہدوں پہ تھے، رائل فیملی تھی برطانیہ کی یا دوسرے یورپین ممالک کی، ان کے جو مرد حضرات تھے، ان کی لڑکیاں بھی، اور امریکی سیاست کے جو بڑے بڑے نام تھے، ان کو یہ ایک جزیرہ انہوں نے خریدا ہوا تھا، اس جزیرے پہ انہوں نے یاشی کا اڈا بنایا ہوا تھا، وہاں پہ یہ انڈر ایج بچوں کو اغوا کر کے، اغوا نہیں کہنا چاہیے، ٹرانسپورٹ کرتے تھے، وہاں پہ ان کو لے کے آتے تھے، اور ان کو جھوٹ بول کے، ان کو بہلا پھسلا کے، اور اس پہ 12 اور 13 سال تک کی بچیاں بھی اس میں شامل تھیں، اور ان کے ساتھ اس میں پرنس اینڈریو جو کنگ چارلز کے بھائی ہیں، ان کا نام بھی آتا ہے، یہ ڈونلڈ ٹرمپ کا نام بھی آتا ہے، براک اوباما کا نام بھی آتا ہے، اس میں اور بہت سارے امریکی سیاستدان ہیں، ان کا نام بھی آتا ہے، امریکی اداکارائیں، ان کا نام بھی آتا ہے، پوری دنیا کے بڑے بڑے سپورٹس مین جیسے ہمارے عمران خان ہیں، ان کا نام بھی اس میں، وہ بھی گزلین میکسویل کے دوست تھے، اور اس کا وسیم اکرم نے ذکر بھی کیا اسی طرح۔ اور یہ سارا نیٹ ورک اس لیے بنایا گیا تھا کہ وہ کہتے ہیں نا کہ رگے جان پنجہ یہود میں علامہ اقبال نے کہا تھا، تو اب اس میں نیتن یاہو کا بہت بڑا رول ہے کہ اسرائیل اور اس کی جو ایجنسی ہے، انہوں نے یہ سارا نیٹ ورک کھڑا کیا تھا تاکہ امریکہ کے پالیسی پہ، امریکہ کے ریسورسز پہ وہ قبضہ کر کے رکھیں، اور جب بھی انہیں ضرورت ہو کسی بھی ملک پہ حملہ کرنے کی یا انہیں امداد کی یا ویپنز کی، تو امریکہ انہیں انکار نہ کر سکے، وہ امریکہ کی پالیسیز کو ڈکٹیٹ کر سکے۔ اب اس میں ٹرمپ نے وعدہ کیا تھا اپنی عوام سے الیکشن سے پہلے، ماگا ایک نعرہ اس نے لیا، میک امریکہ گریٹ اگین، اس کو میگا کہتے ہیں، اور اس نعرے کی بنیاد پر اس نے دونوں الیکشن لڑے، اور اس میں اس نے وعدہ کیا، میگا ایک پوری کمیونٹی، ایک کلٹ بن گیا ہے امریکہ میں، جیسے ہمارے ہاں ایک یوتھیا کلٹ ہے، ایک پٹواری کلٹ ہے، یا ایک جیالوں کا کلٹ ہے، اسی طرح امریکہ میں بھی یہ میگا ایک کلٹ ہے جو ٹرمپ کو فالو کرتا ہے۔ اس میں ٹرمپ نے وعدہ کیا ان سے کہ میں جب اقتدار میں آؤں گا، کیونکہ یہ بہت بڑا ایشو ہے جیفری ایپسٹائن کا امریکہ کے اندر، ان کی سیاست کے بارے میں، اور ظاہر پوری دنیا کے میں نے آپ کو بتایا کہ نام آئیں گے، اور اس میں موساد کا رول کیا ہے اور اسرائیل کا رول کیا ہے اس سارے نیٹ ورک کے پیچھے، تو بہت چیزیں انکور ہوں گی۔ تو اس نے وعدہ کیا میں آؤں گا تو میں اس جیفری ایپسٹائن نے جو فائلز بنائی تھی، اس نے جیفری ایپسٹائن نے جتنے اس کے کلائنٹس ہیں، جتنے لوگ اور وہ اور اس کی گرل فرینڈ جزیرے پہ لے کے جاتے تھے، ان سب کا وہ ریکارڈ رکھتے تھے، ویڈیوز بنائی جاتی تھی، اور ریکارڈنگ ہوتی تھی، کال ریکارڈز ہوتی تھی، اور ساتھ انہوں نے کچھ اور ڈاکیومنٹس بھی رکھے ہوئے تھے جس میں وہ اندراج کرتے تھے جہاز کون سا آیا، کس جہاز میں کون آیا، کتنے دن یہاں پہ رہا اور واپس گیا۔ تو یہ سارا ریکارڈ جو ہے وہ
ایپسٹائن فائلز اس کو کہتے ہیں، جو جیفری ایپسٹائن اور گزلین میکسویل نے بنایا مل کے، اور وہ ان کے پاس تھا. وہ ریکور ہوا جب وہ گرفتار ہوئے، ان پہ مقدمہ چلا. لیکن 2021 میں 2019 میں میرا خیال جو جیفری ایپسٹائن تھا اس نے خودکشی، جیل میں خبر آئی کہ اس نے خودکشی کر لی ہے، لیکن اس پہ شک کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ اس نے خودکشی نہیں کی. وہ ایسا شخص نہیں تھا جو خودکشی کرے، اس کو مار ڈالا گیا ہے تاکہ وہ بہت بڑے بڑے نام جو ہیں ان کا راز افشا نہ کر سکے. اس کی جو گرل فرینڈ ہے گزلین میکسویل، جو میں نے آپ کو بتایا موساد کی ایجنٹ ہے، اور اس کا باپ بھی موساد کا ایجنٹ تھا، وہ ابھی جیل میں ہے. اور اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس سے ایف بی آئی شاید مزید پوچھ گچھ کرے، اور اس کو اس کی جان کو بھی خطرہ ہے. اور یہ محسوس کیا جا رہا ہے کہ جس طرح ایپسٹائن کو راستے سے ہٹایا گیا، شاید اس کو بھی ہٹا دیا جائے، کیونکہ اس اسکینڈل میں بہت بڑے بڑے نام ہیں. اب ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے اب یہ کہا ہے کہ یہاں پہ پہلے انہوں نے کہا ہم فائلز آ کے پبلک کریں گے. جب وہ اقتدار میں آئے تو انہوں نے کہا ابھی اس پہ کام کرنا ہے ان فائلز پہ. پھر کہا گیا کہ وہ فائلز ابھی اس پہ دستخط ہونے ہیں. پھر کہا گیا کہ ایسی تو کوئی فائلز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. تو جب ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے یو ٹرن لیا تو اس پہ جو میگا ان کا جو کلٹ ہے وہاں پہ ٹرمپ کے پیچھے جو فالو کرتا ہے، اس میں ٹرمپ کی مقبولیت کم ہونا شروع ہو گئی. اس مقبولیت کو قائم رکھنے کے لیے اب یا تو اسے اپنا وعدہ پورا کرنا پڑے گا اور ایپسٹائن فائلز جو ہیں وہ اس کو پبلک کرنی پڑیں گی، یا پھر یہ جو اوباما نے کہا ہے کہ اس نے ڈسٹریکشن دی ہے، اس نے توجہ اپنے اس ایشو سے ہٹانے کے لیے، ایپسٹائن فائل سے ہٹانے کے لیے. بائی دا وے اس میں ایپسٹائن فائلز میں ڈیموکریٹس ہوں، ریپبلکنس ہوں، کوئی بھی ہو، سب کا نام ہے. اور جتنے بھی امیر بلینئرز کلب اسے کہا جاتا تھا وہ ہے دنیا کے. تو اس میں یہ ڈسٹریکشن ہے. لیکن اس میں کیا کرتے ہیں، ٹرمپ کس حد تک جاتا ہے، اور یہ دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا کیا واقعی جس طنز سے ٹرمپ نے کہا ہے کہ براک حسین پہ زور دیا انہوں نے، براک حسین اوباما، تو ان کے مسلم آئیڈینٹی یا ان کے والد جو براک اوباما کے والد تھے مسلمان تھے کینیا سے، تو اس طرف اشارہ کرنے کے لیے انہوں نے یہ بات کی ہے. تو ان کو گرفتار کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، اور اگر گرفتار کرتے ہیں تو اس کے بعد امریکہ میں کیا ہوتا ہے، کیونکہ صرف اے آئی ویڈیو شیئر کرنے سے اور یہ کہنے سے کہ براک اوباما نے غداری کی ہے، امریکہ میں بہت بیکلیش آ رہا ہے. ٹرمپ کو تنقید ہو رہی ہے اس پہ، لیکن ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے بھی اپنا قلعہ ٹھوک کے وہ لگے ہوئے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم دیکھیں گے. تو دیکھیں اس میں وہ کہتے ہیں نا ہاتھیوں کی لڑائی میں مینڈک مارے جاتے ہیں. ہمارے لیے اللہ بھلا کرے. اور مودی صاحب کے لیے بھی ایک گزارش ہے کہ اس ریجن کا سوچیں. دیکھ لیں امریکہ کے پیچھے چلیں گے تو امریکہ تو کسی کا نہیں ہے، اپنا ہی ہے. تو آپ سوچیں، اپنے عوام کا بھی سوچیں، ان کی خوشحالی کا، اور پاکستان کا، اور اس ریجن کے عوام کا سوچیں. آپ کی عمر کتنی زیادہ ہوگی، اب ویسے بی جے پی آپ کو ریٹائر کرنا چاہ رہی ہے، تو بہتر ہے کہ آپ ریٹائر ہونے سے پہلے پہلے اس خطے میں امن کا کوئی پیغام لے کے آئیں. آج کے لیے اتنا ہی. خدا حافظ.